مقتول نے اس کو بتایا کہ وہ ایک عامل کے پاس جا رہا ہے، سنا ہے کہ یہ عامل اس قسم کے کام کر دیتا ہے اور پیسے واجبی سے لیتا ہے۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول فتح شاہ کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ فتح شاہ مقتول جیسے جوانوں سے ہی کمایا کرتا تھا۔ اگر سائل کوئی عورت ہوتی تو فتح شاہ اس سے کیش کے علاوہ عصمت کی قیمت بھی وصول کر لیا کرتا تھا۔ فتح شاہ نے مقتول کو اس عمل کے 600 روپے بتائے۔ 350 پر سودا طے ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 350 روپے آج کے کئی ہزاروں روپوں کے برابر تھے۔ فتح شاہ نے مقتول کو یہ عمل بتایا جو وقوعہ کی جگہ پر کرنے گیا تھا۔ فتح شاہ نے جگہ وہ بتائی تھی جہاں دریا، ندی یا نالے کا پانی 2 شاخہ ہوتا ہے۔ اس نے مقتول کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور جس کے واسطے یہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ لڑکی اگر ساتھ ہو تو اس عمل کا نتیجہ 100% وہی ہوتا ہے جس کے واسطے یہ کیا جاتا ہے، اور نتیجہ بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ کورے دیے کے اندر جو بتی جلانی تھی وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے جلائے۔ یہ عمل پورا 1 گھنٹہ کرنا تھا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ مقتول نے اس کے ساتھ اس عمل کا ذکر کیا تو سکینہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکی کے دل میں مقتول کی کتنی زیادہ محبت تھی اور وہ اس معاملے میں کتنی دلیر تھی۔ میں نے پہلے سنایا ہے کہ لڑکی نے اپنا کمرہ الگ رکھا ہوا ہے۔ اس کمرے کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا۔ ظاہری طور پر لڑکی الگ کمرے میں پڑھنے کے واسطے رہتی تھی، لیکن یہ کمرہ لینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ رات کو کبھی کبھی پچھلے دروازے سے تھوڑی دیر کے واسطے باہر چلی جاتی تھی اور مقتول کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے واپس آ جاتی تھی۔ اس رات مقتول کے ساتھ اس کا جانا بڑا خطرناک اقدام تھا۔ ایک تو قصبے سے باہر جانا تھا اور جانا بھی ویران علاقے میں تھا جہاں اس کو 1 گھنٹہ رہنا تھا۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر کمرے سے نکل گئی۔ مقتول نے اس کو جگہ بتا دی تھی۔ اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چاند پورا تھا۔ اس کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ موسم سخت سردیوں کا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ مقتول اس کو مل گیا۔ مقتول نے دن کو جگہ دیکھ لی تھی۔ دونوں وہاں چلے گئے۔ ابھی وہ عمل شروع کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ نالے کے ایک اونچے کنارے کے اندر سے 2 آدمی نکلے۔ وہاں نالے میں خاصا چوڑا شگاف تھا۔ یہ آدمی اس شگاف سے نکلے تھے۔ وہ دراصل آدمی نہیں تھے۔ ان کی ٹانگیں اور بازو وغیرہ تو انسانوں جیسے تھے، لیکن ان کے چہرے بہت بڑے بڑے تھے۔ دونوں کے سروں پر سینگ تھے۔ ان کے دانت بڑے لمبے لمبے تھے۔ ان کے سروں پر کالے کالے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ وہ ایسی آوازیں نکالتے آ رہے تھے جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ سکینہ اور مقتول اس طرح کھڑے رہے جیسے بت بن گئے ہوں۔ سکینہ نے اپنی حالت اس طرح بتائی کہ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس کو پتہ لگا کہ اس میں قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ وہ دونوں جو کچھ بھی تھے مقتول اور سکینہ کے ارد گرد ناچنے کے انداز سے گھومنے لگے۔ مقتول سن ہو کر کھڑا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے مقتول کے پیچھے ہو کر اس کی گردن میں رسی پھینکی اور پیچھے سے وہ آدمی رسی کو مروڑنے لگا اور کھینچنے لگا۔ دوسرے نے مقتول کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ سکینہ نے پیر کو بتایا کہ اچانک اس کے جسم میں جان واپس آ گئی اور وہ نالے سے باہر جانے والی گھاٹی کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ نالے سے نکل آئی۔ راستے میں اس کو پتہ لگا کہ اس کے ایک پاؤں میں سلیپر نہیں ہے۔ وہ پھر بھی نہ رکی۔ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ گھر سے نکلی ہوئی نوجوان لڑکی تھی۔ وہ اتنی نڈر نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنا سلیپر اٹھا لانے کے واسطے واپس چلی جاتی۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ اس کا اپنا کمرہ تھا۔ گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس سے اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ پکڑی نہیں جائے گی۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا کہ درندوں جیسے 2 ہاتھ اس نے اپنی گردن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے اور اس کو سینگوں اور لمبے دانتوں والے چہرے نظر آئے۔ اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور اس کا باپ، پھر اس کی ماں، اس کا بھائی رحمان اور بہن کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ اس کو پیر تک کس طرح پہنچایا گیا۔ اس نے پیر کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔
پیر نے اس کو پھر تسلی دی کہ اس کے راز کو وہ ظاہر نہیں ہونے دے گا، لیکن یہ واقعہ ایک اور آدمی کو سنانا پڑے گا، پھر اس کے دورے ختم ہو جائیں گے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیر نے اس کو تعویذ دیے اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ اب ڈرے نہیں۔ پیر نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں چیزیں انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ پیر نے اس کو یقین دلایا کہ یہ جنات اس کے قبضے میں ہیں۔ پیر نے لڑکی کے والدین کو بلا کر ان کو تسلیاں اور دلاسے دیے کہ لڑکی پر جنات نے حملہ کیا تھا، یہ دونوں جن اب اس کے قبضے میں ہیں۔ پیر نے ان سے نذرانہ وصول کر کے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پیر تھانے چلا گیا اور نادر علی کو یہ واقعہ سنایا۔ نادر علی کے واسطے یہ نشاندہی بہت ہی قیمتی تھی۔ اس نے پیر کو بہت شاباش دی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کو تھانے بلائے گا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ لڑکی انکاری نہ ہو جائے۔ پیر نے اس کو کہا کہ وہ لڑکی کو تیار کر لے گا۔ اسی دن کے پچھلے پہر پیر نے یہ کارنامہ بھی کر دکھایا کہ وہ لڑکی کو اس کے باپ کے ساتھ تھانے لے آیا۔ نادر علی نے لڑکی کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا کہ لڑکی کے دل پر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ نادر علی کے کہنے پر لڑکی نے یہ سارا واقعہ جو اس نے پیر کو سنایا تھا نادر علی کو سنا دیا۔ یہاں سے نادر علی نے اپنی وہ خصوصی عقل استعمال کرنی شروع کی جس کی بدولت اس نے شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے ذہن میں ان دونوں آدمیوں کے چہرے آ گئے جو لڑکی کہتی تھی کہ سر پر سینگ تھے اور دانت بہت لمبے تھے۔ نادر علی نے سکینہ سے ان چہروں کی ایک ایک لکیر پوچھنی شروع کر دی۔ سکینہ نے ہر ایک تفصیل بتائی تو نادر علی کو بڑا پکا شک ہو گیا کہ ان دونوں قاتلوں نے گتے کے بنے ہوئے وہ رنگدار ماسک اپنے چہروں پر چڑھائے ہوئے تھے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس دور میں یہ ماسک زیادہ تو بڑے شہروں میں پائے جاتے تھے، قصبوں میں یہ اتنے عام نہیں تھے۔ آج کل تو یہ گلی گلی بکتے ہیں اور بچے چہروں پر چڑھائے پھرتے ہیں۔ نادر علی نے سکینہ سے پوچھا کہ اس نے ایسا ماسک کبھی نہیں دیکھا۔ سکینہ کو یاد آ گیا کہ ایک بار وہ راولپنڈی گئی تھی اور وہاں اس نے ایک بچے کو یہ ماسک چڑھائے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اس کو وہ ماسک یاد آیا تو اس نے کہا کہ مقتول پر حملہ کرنے والوں نے شاید ماسک چڑھائے ہوئے تھے۔ نادر علی کو خیال آیا کہ وہ فتح شاہ کے گھر گیا تھا تو اندر سے 12-13 سال عمر کا ایک لڑکا نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا ہی ماسک چڑھا ہوا تھا جو اس نے فوراً اتار لیا تھا۔ اب نادر علی کو وہ بچہ یاد آیا تو اس کو ایسے شک ہوا کہ ملزموں نے یہی ماسک استعمال کیا ہوگا اور دوسرے ملزم کا ماسک بھی اسی گھر میں ہوگا۔ ایسا شک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فتح شاہ اپنے ایسے سائل کو تو نہیں مروانا چاہتا تھا جس سے اس نے 3,500 روپیہ پیشگی لے لیا تھا۔ تھوڑا اور غور کرنے کے بعد نادر علی کو ایک سوچ آئی۔ یہ مدھم سا ایک خیال تھا کہ ہو سکتا ہے فتح شاہ کو معلوم ہو کہ اس کا یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نے مقتول سے پوری رقم پیشگی وصول کر لی تھی، یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ مقتول کا کام نہیں ہوگا تو وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے گا، بہتر ہے کہ اس سائل کو اڑا ہی دو۔ فتح شاہ جرائم پیشہ تھا۔ نادر علی کے دماغ نے اس شک پر اتنا سوچا اور اس سوچ نے اس کے دماغ کو مصروف کر لیا کہ وہ جائے وقوع سے برآمد ہونے والی اشیاء فتح شاہ کے پاس لے گیا تھا تو ان پر گفتگو کے دوران نادر علی نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ اشیاء اس کی دی ہوئی تو نہیں۔ فتح شاہ نے صاف انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مقتول کو جانتا تک نہیں تھا۔ اب سکینہ نے صرف یہ بتایا کہ مقتول کو یہ اشیاء فتح شاہ نے دی تھیں، بلکہ وہ رقم بھی بتا دی تھی جو اس نے مقتول سے پیشگی وصول کی تھی۔ سکینہ اپنے باپ اور پیر کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ نادر علی نے دونوں کو اندر بلایا اور ان کا خاص طور پر باپ کا حوصلہ مضبوط کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ذمہ دار شہریوں کا رول ادا کیا ہے۔ سکینہ کے باپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کی بیٹی جب عدالت گواہی دے گی تو اس کے خاندان کی بہت بے عزتی ہوگی، صفائی کے وکیل بہت ہی بےہودہ جراح کریں گے۔ دعا کرو ملزم پکڑے جائیں۔ نادر علی نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ سکینہ کو عدالت میں پیش نہ کروں۔ اس نے مجھ کو راز کی بات بتا دی ہے، میں اس کو یہی انعام دے سکتا ہوں کہ اس کی عزت کی حفاظت کروں، اور یہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ نادر علی نے ان تینوں کو گھر بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ فتح شاہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس شک کی بھی گنجائش موجود تھی کہ سکینہ کے بھائی رحمان نے سکینہ کو مقتول کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور کسی رازدار دوست کے ساتھ لے آیا اور مقتول کو اس بحروپ میں اپنے چہرے چھپا کر قتل کر دیا۔ لیکن یہ شک صحیح معلوم نہیں ہوتا تھا۔ غور کریں کہ جن آدمیوں کو سکینہ نے مقتول کو قتل کرتے دیکھا تھا
وہ خاص قسم کے لباس میں اور خاص قسم کا حلیہ بنا کر آئے تھے، اور وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے منہ سے خاص قسم کی آوازیں نکالی تھیں، اور پھر انہوں نے مقتول اور سکینہ کے ارد گرد چکر لگا کر خاص قسم کا رقص بھی کیا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اچانک نہیں کر لیا تھا، یہ اہتمام کچھ دنوں کی پلاننگ سے کیا گیا تھا، شاید ریہرسل بھی کی گئی ہو۔ ایک بات اور نادر علی کے دماغ میں آئی، جو یہ تھی کہ ان قاتلوں کو یقیناً معلوم تھا کہ فلاں رات اور فلاں وقت مقتول اس جگہ ہوگا۔ پھر ایک اور بات قابل غور تھی، ایک نوجوان لڑکی جائے وقوعہ پر موجود تھی، اس کی طرف ملزموں نے توجہ ہی نہیں دی۔ لڑکی وہاں سے بھاگی تو ملزموں نے اس کا پیچھا بھی نہ کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزموں کو صرف یہ کام دیا گیا تھا کہ سلیم کو قتل کرنا ہے۔ فتح شاہ آ گیا، نادر علی نے اسی وقت اس کو لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے تو اس کی تواضع 1 درجن گالیوں سے کی، پھر اس کو کرسی پر بٹھانے کے بجائے بینچ پر بٹھایا۔ تو نے کہا تھا کہ مقتول میرے پاس کبھی نہیں آیا تھا، نادر علی نے کہا۔ پھر تو نے کہا تھا کہ یہ نقش تیرا لکھا ہوا نہیں، اور تو اس سارے عمل کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ راز یہ کھلا ہے کہ مقتول سے تو نے 3,500 روپیہ وصول کیا۔ اب یہ بتا کہ تو نے میرے آگے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سیدھی سی بات ہے حضور، فتح شاہ نے کہا۔ کالا علم خطرناک ہوتا ہے، میں ڈرتا تھا کہ یہ عمل الٹ پڑ گیا اور اس شخص کی جان چلی گئی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس عمل کے الٹے اثر کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہی ہوا جس کا مجھ کو ڈر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار، مجھ کو اس شخص کے مرنے کا افسوس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ایک موٹی آسامی ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس عمل کا اس کو معمولی سا فائدہ ہونا تھا، پھر میں نے اس سے مزید 3,500 وصول کر لینے تھے۔ یہ معاملہ قابل غور تھا کہ اس شخص کے پاس سلیم کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ مقتول کو قتل کرانے کے واسطے فتح شاہ کو استعمال کیا گیا ہو۔ قتل کروانے والا وہ شخص خواجہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن نادر علی سوچتا تھا کہ قتل کروانے کا یہ طریقہ خواجہ جیسا آدمی اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو باقاعدہ ڈرامہ تیار کیا گیا تھا۔ فتح شاہ بہت چالاک آدمی تھا، اس نے اپنی صفائی میں جو باتیں کیں وہ قابل قبول تھیں، لیکن اس کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں تھی۔ نادر علی نے اس کو الگ بٹھا دیا اور کہا کہ سوچو اور سچ بتاؤ کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم سلیم کو جانتے ہی نہیں تھے۔ نادر علی کو اس ماسک کا خیال آ گیا جو فتح شاہ کے گھر کے ایک لڑکے نے اپنے منہ پر چڑھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک ASI کو اس ماسک کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور کہا کہ وہ فتح شاہ کے گھر جائے اور یہ ماسک لے آئے، اگر یہ پھٹ گیا ہو تو بھی لے آئے۔ ASI سائیکل پر گیا اور ماسک لے آیا۔ نادر علی یہ ماسک سکینہ کو دکھانا چاہتا تھا، وہ اس لڑکی کو اسی وقت تھانے بلوا سکتا تھا، خود اس کے گھر چلا جاتا، لیکن وہ ایک نوجوان مسلمان لڑکی کو بار بار تھانے بلوانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سکینہ کو وہ پردے میں ہی رکھے۔ وہ شام کے بعد پرائیویٹ کپڑوں میں سکینہ کے گھر گیا اور اس کے والدین کی موجودگی میں اس کو ماسک دکھایا، پھر یہ ماسک اپنے چہرے پر چڑھایا اور سر پر اس گھر کا ایک کالا دوپٹہ دوہرا کر کے اسی طرح ڈالا جس طرح سکینہ نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان آدمیوں کے سروں پر پڑے ہوئے تھے۔ بالکل یہی، سکینہ نے کہا، ان کے چہرے اسی طرح تھے۔ اب تو ڈر نہیں لگا؟ نادر علی نے پوچھا۔ نہیں، سکینہ نے جواب دیا، وہ انسان تھے، نادر علی نے کہا، جن بھوت نہیں تھے۔ نادر علی آ گیا اور اس نے یہ ماسک اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ فتح شاہ کو اس نے رات تھانے میں ہی رکھا۔ اگلی صبح نادر علی تھانے گیا۔ تھانے میں اور کئی کام ہوتے ہیں، نادر علی ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 10 بجے کے کچھ بعد سکینہ کا باپ اس کے پاس آ گیا۔ بیٹی کی حرکت پر وہ پہلے ہی پریشان تھا، لیکن اس روز اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ذرا حوصلے میں آ کر بات کریں، نادر علی نے کہا، کوئی نیا واقعہ ہو گیا ہے؟ میرا بیٹا رحمان شام کھانا کھا کر نکلا تھا، اس نے کہا، اس کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کتا واپس آ گیا، رحمان نہیں آیا۔ کتا بار بار باہر کو دوڑتا تھا۔ ہم نے کتے کو باندھ دیا اور وہ ساری رات بڑی بے چینی سے چوں چوں کرتا رہا۔ رحمان ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کیا وہ شام کو کتے کو ساتھ لے کر روزانہ باہر جایا کرتا تھا؟ نادر علی نے پوچھا۔ کتا کیسا ہے؟ اچھی نسل کا ہے؟ کیا اسے رحمان نے رکھا ہوا ہے؟ مجھ کو ہر بات بتائیں۔ اسے ہم رحمان کا کتا کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ السیشن نسل کا بہترین کتا ہے، کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ رحمان اسے شکار پر لے جایا کرتا تھا۔
رحمان کے 3 دوست ہیں جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتا رحمان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے دیکھتا ہے تو اس طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کو دیکھ کر کرتا ہے۔ رحمان جب تک اس کے ساتھ کچھ دیر کھیل نہ لے کتے کو چین نہیں آتا۔ گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ اتنا پیار بھی نہیں کرتا۔ نادر علی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا، صرف رحمان۔ کبھی تو رحمان اسے رات کو اپنی چارپائی کے نیچے سلاتا ہے۔ روزانہ شام کھانے کے بعد رحمان کتے کو ٹہلائی کے لیے باہر لے جاتا ہے۔ اس کے دوست بھی کتے لے آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ نادر علی نے اس سے رحمان اور کتے کی اور بھی کچھ باتیں پوچھیں اور اس کو کہا کہ رحمان کے ان دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں اور اگر کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا تو اس کو بھی لے آئیں۔ نادر علی کے دماغ میں ایک شک یہ آیا کہ سلیم کا قاتل رحمان ہو سکتا ہے اور وہ خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ بے شک سلیم کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، لیکن سلیم کی یہ حرکت برداشت نہیں کر سکا ہوگا کہ وہ اس کی بہن کو آدھی رات کے وقت نالے میں لے گیا تھا۔ لیکن نادر علی طریقہ قتل کی سوچتا تھا تو اس کا شک کمزور پڑ جاتا تھا۔ اب نادر علی خان کے دماغ نے اس کی جو رہنمائی کی اس کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اس کا وہ خدا داد وصف سمجھتا ہوں جو کسی کے حصے میں آیا کرتا ہے۔ اس کی ساری توجہ رحمان اور کتے کے پیار پر تھی اور وہ بہت جلدی اپنی اس سوچ پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب رحمان کے دوست تھے جن کو نادر علی نے بلایا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ آ گئے۔ 3 وہ تھے جنہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے اور 2 اور تھے۔ نادر علی نے سب کو اکٹھے بٹھا لیا اور کہا کہ وہ بتائیں کہ گزشتہ شام رحمان کتنی دیر ان کے ساتھ رہا اور کیا وہ کسی اور کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ان سب نے گزشتہ شام کی جو رودات سنائی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ ہر شام کی طرح اکٹھے ہوئے اور اپنے محلے سے نکل کر کھیتوں کو چلے گئے۔ روز مرہ کی طرح کتوں کو کھول دیا اور کتے کھیتوں میں بھاگتے دوڑتے رہے۔ رحمان کچھ بجھا ہوا تھا۔ وجہ ظاہر تھی، ایک تو اس کا عزیز دوست سلیم قتل ہو گیا تھا اور اس پر ایک چوٹ یہ پڑی تھی کہ اس کی بہن بھی جائے واردات پر موجود تھی اور پولیس نے اس کو شامل تفتیش کر لیا تھا۔ نادر علی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس پر ایسی کیفیت طاری نہیں تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جاتا یا کوئی اور الٹی سیدھی حرکت کر گزرتا۔ روزمرہ کی طرح وہ ایک جگہ رک کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی وقت گزر گیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اپنے کتے کو بلایا، انہیں زنجیریں ڈالیں اور آہستہ آہستہ واپس چل پڑے اور محلے میں آ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ رحمان گلی میں جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے آواز سنی، رحمان اس لڑکے سے دور چلا گیا تھا۔ چاند ابھی اوپر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اتنی دور سے کسی کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکے کو اتنا سا نظر آیا کہ رحمان رک گیا تھا اور ساتھ والی گلی سے کوئی نکلا تھا۔ وہ رحمان تک گیا، ان میں کوئی بات ہوئی اور رحمان اس کے ساتھ اس گلی میں چلا گیا جس گلی سے وہ آدمی نکلا تھا۔ یہ لڑکا اپنے گھر چلا گیا۔ پھر ان لڑکوں نے بتایا کہ صبح بہت سویرے رحمان کا باپ ان سب کے گھروں کو گیا اور رحمان کی بابت دریافت کیا۔ نادر علی اٹھ کھڑا ہوا، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور رحمان کے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ رحمان کے دوستوں کو بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ یا اللہ! نادر علی نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور التجا کی، مجھ گناہ گار کو اندھیرے میں اپنے نور کی کرن دکھا دینا۔ وہ رحمان کے گھر گیا اور اس کے باپ کو کہا کہ وہ اندر جا کر کتے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تم تینوں ایک کام کرو۔ نادر علی نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں سے کہا، ان گلیوں میں اکیلے اکیلے چلے جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ کسی گلی میں وہ ٹولیوں اور مجمع کی صورت میں کھڑے نہ ہوں اور کسی گلی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یہ صرف نادر علی ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ رحمان کے باپ نے اس کو اندر چلنے کو کہا۔ وہ اندر گیا۔ صحن میں ایک طرف رحمان کا کتا بندھا ہوا تھا، بڑی اچھی نسل کا خوبصورت کتا تھا۔ وہ بہت ہی بے چین تھا۔ جہاں بندھا ہوا تھا وہاں زنجیر کی وجہ سے دائرے میں پھرتا، بے چینی کی آوازیں نکالتا اور آہستہ آہستہ بھونکتا، پھر چوں چوں کرنے لگتا۔ جس وقت سے یہ اکیلا گھر آیا ہے اسی طرح کر رہا ہے۔ رحمان کی ماں نے روتے ہوئے کہا، اب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کی زنجیر پٹے سے کھول دو، نادر علی نے کہا۔ اس سے پہلے یہ دیکھو کہ ڈیوڑی کے اندر اور باہر والے دروازے کھلے ہیں اور ان میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ کتا باہر کو دوڑے گا، اس کا راستہ صاف ہونا چاہیے، یہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ رحمان کے باپ نے ڈیوڑی کے دونوں دروازے کھول دیے اور جا کر کتے کے پٹے سے زنجیر اتار دی۔
کتا تو جیسے آزاد ہونے کا منتظر تھا، اس قدر تیز رفتار سے اس نے حویلی کے صحن عبور کیا اور غائب ہو گیا جیسے رائفل سے گولی نکلتی ہے۔ نادر علی اور رحمان کا باپ دوڑ کر باہر نکلے۔ کتا اس گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، ادھر سے ایک کانسٹیبل آ رہا تھا۔ نادر علی نے اس کو آواز دے کر کہا کہ وہ کتے کے پیچھے جائے اور دیکھے کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ نادر علی دوڑتا ہی جا رہا تھا، کتا تو بہت ہی تیز تھا۔ نادر علی اس گلی میں مڑا تو تماشائیوں نے اس کو بتایا کہ کتا اور کانسٹیبل کون سی گلی میں چلے گئے ہیں۔ نادر علی کو 2 اور گلیوں میں جانا پڑا۔ وہ مسلسل دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا۔ آخر وہ اس گلی میں پہنچا جس کے ایک گھر کے بند دروازے پر کتا اگلی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر پنجے مار رہا تھا اور بڑی ہی بےتابی سے غرا اور بھونک رہا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نادر علی نے کتے تک پہنچنے سے پہلے پوچھا۔ خواجہ صاحب کی حویلی کا پچھلا دروازہ ہے، رحمان کے باپ نے جواب دیا، لیکن آنے جانے کا اصل دروازہ اس گلی میں ہے، تم دوڑ کر ادھر جاؤ۔ نادر علی نے پاس کھڑے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا، اس حویلی کا ایک دروازہ ادھر ہے، مجھ کو معلوم ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، میں اس حویلی سے واقف ہوں، دوڑو۔ نادر علی نے کہا، ادھر سے گھر کا کوئی فرد باہر نہ نکلے اور یہ دروازہ کھلواؤ۔ کوئی شخص رکاوٹ پیدا کرے تو اس کو دانتوں پر گھونسا مار کر خود اندر چلے جاؤ اور یہ دروازہ کھول دو۔ پورے 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا، خواجہ باہر آیا اور کتا اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر اندر چلا گیا۔ یہ میرے دروازے پر کیا تماشا لگا دیا ہے؟ خواجہ نے بڑے غصے سے نادر علی کو کہا۔ نادر علی کچھ بھی نہ بولا، خواجہ کو اندر کی طرف دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ اس نے دونوں کانسٹیبلوں کو اور رحمان کے باپ کو اندر بلا لیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ خان صاحب، خواجہ نے نادر علی خان کو کہا، میری پوزیشن کا کچھ تو خیال کریں، یہ بات اس کتے کو سمجھائیں خواجہ صاحب۔ نادر علی نے اس کو کہا، میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ اس قصبے کے ایک بہت بڑے آدمی کی بہت بڑی اور عالی شان حویلی تھی۔ اصل حویلی کا دروازہ دوسری گلی میں تھا۔ یہ حصہ اسی حویلی کا تھا جس میں کتا داخل ہوا تھا۔ یہ حصہ مویشیوں کے لیے بھی تھا اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ اس حصے میں ایک خاص کمرہ تھا جو مقفل رہتا تھا۔ یہ خواجہ کا خاص کمرہ تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ خاصا کھلا صحن تھا جس کے وسط میں 2 درخت تھے۔ درختوں کے درمیان کھرلی بنی ہوئی تھی جو کم و بیش 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ خواجہ صدائے احتجاج بلند کیے جا رہا تھا اور نادر علی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی توجہ رحمان کے کتے پر تھی جو ایک کھلے کمرے کے اندر بار بار جاتا تھا اور بڑی تیزی سے باہر آ جاتا اور زمین کو سونگھتا اور غیر معمولی بے چینی اور بےتابی کا اظہار کرتا تھا۔ نادر علی اس کمرے میں گیا جس میں کتا بار بار جاتا تھا۔ وہ کمرہ کباڑ خانہ سا بنا ہوا تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو کتا کھرلی کے اندر چلا گیا، کھرلی میں پنجے مارتا اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا۔ نادر علی نے کھرلی میں دیکھا، اس میں تازہ گھاس اور تھوڑے سے ہرے پٹھے پڑے ہوئے تھے۔ کتے نے گھاس اور پٹھوں کو ایک جگہ سے ہٹا دیا، اس کے نیچے تازہ لپائی تھی۔ نادر علی نے ایک خاص چیز نوٹ کی، حویلی کے اس حصے میں کوئی ایک بھی مویشی نہ تھا، نہ کسی مویشی کا کوئی نشان تھا۔ کھرلی کے ارد گرد بھی کوئی ایسا نشان نظر نہیں آتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہاں کبھی مویشی رکھے گئے ہوں گے۔ نادر علی کو شک ہوا کہ کھرلی میں کچھ نہ کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ کتے کی دلچسپی کی چیز ہے۔ اس نے کانسٹیبلوں کو کہا کہ کھرلی کو خالی کر دو اور نیچے سے کھودو۔ جس کمرے میں کباڑ خانہ بنا ہوا تھا وہاں سے کدال مل گئی، کھرلی سے پٹھے ہٹائے گئے۔ کتا کھرلی میں سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا کہ کھرلی کی لپائی تازہ ہے اور کدال بڑی آسانی سے کھدائی کر رہی ہے۔ نادر علی نے رحمان کے باپ کو کہا کہ وہ کتے کو پکڑ لے۔ باپ نے آگے بڑھ کر کتے کو پٹے سے پکڑا، لیکن کتا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک رسی کتے کے پٹے میں ڈالی گئی۔ کتے کی بےتابی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ہی مالک کے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ خان صاحب، لاش! یہ ایک کانسٹیبل کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ نادر علی اسی آواز کا منتظر تھا۔ کانسٹیبلوں نے کھدائی روک دی تھی۔ نادر علی تیزی سے آگے بڑھا اور کھرلی میں دیکھا۔ رحمان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نادر علی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کی مٹی ہٹائی۔ اس کے کندھے بھی سامنے آ گئے تھے۔ نادر علی نے رحمان کے باپ کو بلایا اور اشارہ کیا۔ باپ نے جب کھرلی میں دیکھا تو اس کی اتنی زور سے دھاڑ نکلی کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ کتے نے چھلانگ لگائی اور کھرلی میں جا پڑا اور اس نے مرے ہوئے رحمان کا منہ چاٹنا شروع کر دیا۔
نادر علی جیسے سخت دل تھانے دار کے بھی آنسو نکل آئے۔ نادر علی کو قانون اور شہادت کے مطابق کارروائی کرنی تھی۔ وہ باہر نکلا، گلی میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ نادر علی نے ان میں سے 2 معزز آدمی اپنے پاس بلوائے اور ان کو اندر لے گیا۔ ان دونوں کو اس نے لاش کی برآمدگی کے گواہ بنانا تھا۔ خواجہ صاحب، نادر علی نے خواجہ کو کہا، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کے خلاف ہی جائے گا۔ آپ بڑے آرام سے کھرلی کے پاس کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ یہ میرے گھر کی کھرلی ہے اور میں اس میں سے رحمان ولد فلاں کی لاش برآمد کروا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ نے فوراً ہی ہتھیار نہیں ڈالنے تھے۔ اس نے تھوڑی سی حیل و حجت کی، لیکن نادر علی ایسے ملزموں کو لگام ڈالنا جانتا تھا۔ خواجہ نے آگے بڑھ کر دونوں گواہوں کے سامنے وہ الفاظ کہہ دیے جو نادر علی نے اس کو کہے تھے۔ لاش کھرلی سے نکالی گئی اور ایک چارپائی پر ڈال دی گئی۔ رحمان کا باپ ایک بار تو غش کھا کر گر پڑا۔ کتا لاش سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ نادر علی نے کسی کو کہا کہ وہ کتے کو اس کے گھر لے جا کر باندھ دے۔ لاش کی برآمدگی کے جو کاغذات تیار کیے جاتے ہیں وہ نادر علی نے کیے۔ اس تحریر پر خواجہ کے دونوں گواہوں کے اور رحمان کے باپ کے دستخط لیے گئے۔ پھر اس نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور دونوں کانسٹیبلوں کو کہا کہ پوری حویلی کی تلاشی لیں۔ اس تلاشی میں وہ خود بھی شامل ہوا۔ گھر میں ایک تو خواجہ کی نوجوان بیوی عائشہ تھی اور 2 نوکر تھے۔ ان سب کو خواجہ سمیت نادر علی نے حراست میں لے لیا۔ حویلی کی تلاشی میں جو خاص چیزیں قبضے میں لے لی گئیں ان میں ایک 12 بور 2 نالی بندوق تھی اور اس کے کارتوس تھے۔ یہ لائسنس والی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایئر گن بھی برآمد ہوئی۔ یہ بالکل نئی تھی۔ ایئر گن کے لائسنس کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ 2 خنجر اور قابل اعتراض حد تک 2 لمبے چاقو اور ایک برچھی اور غالباً 2 کلہاڑیاں برآمد ہوئیں۔ نادر علی نے ان اشیاء کی برآمدگی کی بھی تحریر لکھی اور گواہوں کے دستخط کروائے۔ نادر علی نے نمبردار کو بلا لیا۔ اس کو معلوم تھا کہ خواجہ نے 3 غنڈے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ایک بڑا پکا اور تجربے کار جرائم پیشہ ہے۔ نادر علی نے نمبردار کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھیجا اور کہا کہ ان تینوں کو تھانے پہنچایا جائے۔ اس نے نمبردار کو یہ بھی کہا کہ یہ تینوں یا ان میں سے کوئی بھی حاضر نہ کیا گیا تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ ایک آدمی کو تھانے اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ ASI 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ یہاں آ جائے۔ پھر نادر علی نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا۔ اس نے خود لاش کا نظری معائنہ کیا تھا۔ سر کے پیچھے اور دائیں کان کے اوپر سے خون نکلا تھا، لیکن خون زیادہ نہیں تھا۔ نادر علی سمجھ نہ سکا کہ یہ کیسے زخم ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں باریک سوئے مارے گئے ہوں۔ یہ قصبے کا معاملہ تھا، تھانہ قریب ہی تھا۔ ASI 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ نادر علی نے اس کو کہا کہ وہ حویلی کے دونوں دروازے مقفل کر کے ان پر لاکھ کی مہریں لگا دے اور ایک ایک کانسٹیبل دونوں دروازوں پر کھڑا کر کے خود تھانے آ جائے۔ نادر علی خواجہ، عائشہ اور اس کے نوکروں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ اس سے آگے بات سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کتے نے جس طرح لاش برآمد کروائی تھی یہ کوئی عجوبہ یا معجزہ نہیں تھا۔ جو لوگ کتے اور گھوڑے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دونوں جانور اپنے مالک کو اسی طرح زمین کے نیچے سے بھی نکال لیا کرتے ہیں۔ میری اپنی سروس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب حیثیت آدمی اپنی گھوڑی پر سوار دیہاتی علاقے میں گیا۔ اس کی کسی خاندان کے ساتھ دشمنی تھی۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص فلاں طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے گھات لگائی اور اس کو روک کر قتل کر دیا۔ گھوڑی وہاں سے بھاگ اٹھی اور سیدھی گھر پہنچی۔ گھوڑی بڑی بےتابی سے ہنہناتی اور کھر مارتی تھی۔ گھر والے نکلے تو گھوڑی واپس چل پڑی۔ گھر والے اس کے پیچھے پیچھے گئے اور گھوڑی ان کو وہاں تک لے گئی جہاں اس کے مالک کو قتل کیا گیا تھا۔ وہاں خون تھا، لاش نہیں تھی جو بعد میں برآمد کر لی گئی۔ میں آپ کو ایسے کئی واقعات سنا سکتا ہوں۔ کتا تو اس سے زیادہ وفادار اور دانش مند ہوتا ہے۔ میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ کتے نے اپنے مالک کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کسی کا گھوڑا یا کتا چوری ہو جائے اور اسے کتنی ہی دور لے جائیں، اگر اسے وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے تو گھوڑا ہو یا کتا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ محترم صابر حسین راجپوت کی کہانیوں میں آپ نے کتوں کے ایسے واقعات سنے ہوں گے۔ تھانے جا کر نادر علی نے خواجہ کے ساتھ بات کرنے کے بجائے عائشہ کو الگ کر کے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ جو کچھ جانتی ہے بتا دے۔ عائشہ نوجوان لڑکی تھی اور پولیس کے چکر میں پہلی بار آئی تھی۔
اس نے رونا شروع کر دیا۔ تمہارے آنسو مجھ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، نادر علی نے کہا۔ ابھی تو تمہارے آنسو نکلے ہیں، تم سچ نہیں بولو گی تو کچھ دیر بعد تمہیں رونے کی بھی ہوش نہیں رہے گی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کرو اور اپنی اس جوانی کو بچاؤ۔ یہ امیر کبیر لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ تم دولت کے لالچ میں اس کی بیوی تو بن گئی تھی، اب تم دیکھنا کہ یہ سارا جرم تمہارے منہ پر تھوپ دے گا۔